ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردار نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور اب آئینی طور پر وہ مسلمانوں سے ایک الگ قوم شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناواقف لوگ قادیانیت کو سمجھے بغیر اس سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کریم کی خانہ ساز تفسیر اور نبوت کی خود ساختہ اقسام بیان کر کے سادہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ان کا دعوی نبوت ختم نبوت کے عقیدے سے متصادم نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو دین کے اصول اور قواعد سے ناآشنا تھے، مرزا صاحب کی نبوت سے متفق ہو گئے۔ لیکن اب جب کہ پوری ملت اسلامیہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہے اور پاکستان میں اس کی سرکاری حیثیت بھی منوا لی ہے، تو اب ان حضرات کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ چند لاکھ قادیانیوں کے مقابلے میں کروڑوں مسلمان جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے اجماعی مسلک کی مخالفت کو گمراہی قرار دیا ہے، پھر تمام مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہدایت کیسی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے اس موڑ پر آ کر ان کا ذہن رخ بدلے اور غور و فکر کرے، اور اگر وہ نہیں سوچتے تو ہم انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے ازسر نو اسلام پیش کیا جائے اور انہیں بتایا جائے حضور تاجدار مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ جس آخری اینٹ سے قصر نبوت مکمل ہونا تھا وہ لگ چکی ہے، اور آپ کے بعد اب کسی شخص کے نبی بننے کا جواز نہیں رہتا، اور جو دعوی نبوت کرے گا کافر ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے اپنا، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔